میں تمہیں یہ بھی بتاتا کہ کھا کے کیا آئے ہو، اور یہ بھی بتاتا کہ پیچھے گھر میں رکھا ہوا کیا ہے۔ یعنی یہ انفرادیت، اور چونکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ وہ ہمیشہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں بھی پابندی کرتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ تو اب اس حدیث کا ایک مطلب کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ میرے محبوب بن جاتے ہیں تو پھر وہ کام ہی کرتے ہیں جو مجھے پسند ہیں، جبکہ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ان کو جو اللہ کے ہاں منصب ملتا ہے وہ ملتا ہی تب ہے کہ جب وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، یعنی اس رستے پہ وہ پکے ہو جاتے ہیں تو پھر رب انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اب تو آگے انعام اور ہے، یعنی وہ جو تھی کہ وہ شریعت کے پابند ہو جاتے ہیں اور مستحبات کی بھی پابندی کرتے ہیں اور خلاف اولا بھی نہیں کرتے، یہ سب کچھ تو ان کی منزل کے اندر رستے میں سب کچھ گزر چکا۔ اب وہ جب منزل پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، یعنی میری قدرت ان کی آنکھیں بن جاتی ہے۔ اب اگر وہ دور تک دیکھیں تو اس پر اعتراض نہ کرو، چونکہ یہ اللہ کی قدرت کا فیض ہے۔ اگر دور تک وہ دستگیری کریں تو ان ہاتھوں کی دستگیری پہ اعتراض نہ کرو، چونکہ ان ہاتھوں میں اللہ کی قدرت آ گئی ہے، اور انہیں بتوں پر قیاس نہ کرو، چونکہ بت اللہ کی مدد کے مظہر نہیں بنتے اور اللہ والے اللہ کی مدد کے مظہر بن جاتے ہیں، اور اسی بنیاد پھر ان کو غوث کہا جاتا ہے یا مختلف القاب کے ساتھ۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے کہ اگر شریعت کی طرف سے پابندیاں نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا، انتم بین یدی کالقواریر، فرمایا تم میرے سامنے یوں ہو جیسے شیشے کی بنی ہوئی بوتل ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہو نظر آتا ہے، سبز رنگ کا شربت ہو یا سرخ رنگ کا شربت ہو یا جو کچھ بھی ہو، فرمایا میرے پاس تم آتے ہو تو یہ ذہن میں رکھ کے آؤ کہ تم میرے سامنے یوں ہو جس طرح کے شیشے کے بنے ہوئے انسان ہیں، کہ تمہارا دل بھی نظر آتا ہے، تمہارا دماغ بھی نظر آتا ہے، تمہارے اعمال بھی نظر آتے ہیں، دل پر جو اعضاء کے نقش مرتب ہیں وہ سارے مجھے نظر آتے ہیں۔ اور فرمایا یرا ما فی بواطنکم و ظواہرکم، مجھے جو تمہارے باطن میں ہے وہ بھی دکھا دیا جاتا ہے اور جو تمہارے ظاہر میں ہے وہ بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ امام ذہبی فن رجال کے بہت بڑے امام ہیں، یعنی احادیث کے جو راوی ہیں ان کی بحث اور مختلف شخصیات کے بارے میں ان کا تذکرہ اور ان کی حقیقت کہ وہ کیسے تھے، یعنی آپ نے چونکہ کسی کی کوئی رو رعایت نہیں کی، جیسے کوئی تھا ویسے ہی لکھا۔ اگر کوئی حدیثیں گھڑتا تھا تو لکھا کہ یہ حدیثیں گھڑ لیتا تھا، فلاں جو تھا اس کا حافظہ صحیح نہیں تھا، فلاں جو تھا وہ پہلی عمر میں تو صحیح تھا، بعد والی عمر کے اندر حافظہ کمزور ہو گیا۔ تو اسی کتاب سیر و اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے 15ویں جلد کے اندر حضرت سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی کے لحاظ سے بھی معلومات بعد والی قوم کو دیں کہ آپ
کیسے تھے، کیا تھے، اور آپ کے ہم اثر آپ کو کیسا سمجھتے تھے۔ تو 15ویں جلد کی صفحہ نمبر اس کے 187 اور 188 پر خصوصی طور پر آپ کہتے ہیں، قالا صاحب میرات الزمان، میرات الزمان کی 8ویں جلد کے 156 صفحے پر یہ لکھا ہے، کانا سکوت الشیخ عبد القادر اکثر من کلامہ، کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا سکوت کلام سے اکثر تھا، یعنی مجموعی آپ کی گفتگو کو اکٹھا کیا جائے تو گفتگو تھوڑی تھی اور خاموشی زیادہ تھی۔ آپ کے مجموعی اوقات کے اندر سکوت جو ہے وہ کلام سے اکثر تھا، اور جو بولتے تھے تو وہ بولنا کیا تھا؟ کہتے ہیں کانا یتکلم علی الخواطر، خواتر کہتے ہیں دل کی بات کو، کہ آنے والوں کے دل میں جو بات ہوتی تھی وہ بتاتے تھے۔ اور یہ عربی زبان میں وسعت ہے، چونکہ اردو میں تو ہم کہیں گے کہ فلاں دل میں جو خیال ہو یا جو ارادہ ہو، تو عربی زبان میں حاجز، خاطر، حدیث نفس، ہم، عزم، یہ 5 درجات ہیں۔ تو ان میں یہ جو خاطر ہے یہ ابھی پکا ارادہ نہیں ہے، یعنی خیال آیا اور پھر چلا گیا، یہ بار بار آنے جانے والا جو خیال ہے یہ خاطر ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یعنی جو نور ہے ولایت کا، اس کے نتیجے میں آپ کے ہم اثر پھر جنہوں نے تجربہ کیا، کیونکہ ہم اثر جلد مانتے نہیں، بڑے زور سے منوایا گیا ہوں، یعنی اس وقت کے لوگ بھی امتحان کے لیے آتے تھے۔ چلو پتہ چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی دل کی بات بتاتے ہیں، تو میں بھی بیٹھتا ہوں چل کے، پتہ چل جائے گا کہ بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے۔ تو وہ جو گواہیاں تھیں، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ان کا تذکرہ کیا۔ اس کے لحاظ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ امام شہاب الدین سہروردی، جو سہروردی طریقت کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں فقہ کی طرف بہت زیادہ مائل تھا، علم فقہ پڑھنے میں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کوئی علم کلام پڑھوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے جس وقت یہ ارادہ کیا، ابھی تک کسی بشر سے میں نے اپنے اس ارادے کو شیئر نہیں کیا تھا کہ میں فقہ چھوڑ کے اب علم کلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میرے چچا مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں لے گئے۔ جب میں ان کے دربار میں گیا، وَقُمْتُ فَقَبَّلْتُ يَدَهُ، یعنی پہلے جو گفتگو ہوتی رہی اور میرا تعارف میرے چچا جان نے یہ کرایا کہ یہ بہت فقیہ ہے، فقہ کے ساتھ اس کا بڑا ربط ہے اور بڑا شوق ہے اس کو فقہ کا، یہ سارا میرا بتایا۔ جب اٹھنے لگے تو میں اٹھا اور میں نے حضرت غوث پاک کا ہاتھ چوما، فَأَخَذَ يَدِي، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے کہا تُب مما عزمت علیہ من الاشتغال بہ، توبہ کرو جو تم نے علم کلام پڑھنے کا ارادہ کیا ہے۔ یعنی علم کلام کے اندر بڑی احتیاط ہوتی ہے، اس میں چونکہ فلاسفہ کی گمراہ آراء بھی موجود ہیں، فرمایا کہ توبہ کرو، تم نے جو علم کلام پڑھنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے سامنے ذکر بھی نہیں کیا تھا، ابھی یہ تو میرے اپنے دل کی بات تھی۔ فرمایا فَإِنَّكَ تُفْلِحُ، اگر تم پہلی ڈگر پہ رہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ثم سکتا، اس کے بعد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ تو امام ذہبی نے اس کو ذکر کیا
اور کہا کہ یوں لوگ جو آزمانے کے لیے بھی یا ویسے بھی آتے تھے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے فضل سے ان کی خواطر اور دل کے خیالات بھی واضح فرما دیتے تھے۔ اسی صفحے پر انہوں نے لکھا ہے کہ ابو محمد خشاب نحوی وہ اپنی بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں کنت وانا شاب اقرأ النحو، کہ میں جب نوجوان تھا تو علم نحو سے میرا بڑا شغف تھا۔ یہ عربی زبان میں صرف اور نحو سے میری بڑی دلچسپی تھی، تو میں حضرت غوث پاک کے دربار میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ ان کے کلام کے حسن کی تعریف کر رہے تھے۔ فَكُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْمَعَهُ، میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں ان کا کلام سنوں، تو سارا دن میں بیٹھا رہا۔ وقفے کے بعد تو مجھے تو کوئی چیز پسند نہ آئی، کیونکہ میں نحو کے علم کے لحاظ سے تلاش کر رہا تھا، حالانکہ حضرت غوث پاک نحو بھی پڑھاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وَقُلْتُ فِي نَفْسِي، میں نے اپنے دل میں کہا